बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना जो केस था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि तोशा खाना का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे का सारा 7 दिन के अंदर 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 पब्लिक किया जाए। और उसमें ये कहा था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, भले वो जजेस हैं, भले वो कोई और ओहदों पर हैं, तमाम अपना जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है वो वॉलंटरली पब्लिक करें। रजाकराना तौर पर नहीं करेंगे तो उनको वो मिसकंडक्ट के या बदनीयती के ज़ुमरे में आएगा और करप्ट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आएगा। और फिर उसके बाद जो क्रिमिनल कार्रवाई है उसका भी कहा था लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। उसके ऊपर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और कहते हैं ना कि वो रोज़े बख्शवाने गए थे, नमाजें साथ ले आए। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि ये गए थे जस्टिस आसिम हफीज़ का फैसला सस्पेंड करवाने के लिए। आगे 2 रुकनी बेंच ने इनके गले में ढोल डाल दिया और कहा कि आप सारा 1990 से 2002 तक का नहीं, 1947 से 2002 तक का जो रिकॉर्ड है वो सारा लेके आए ना पहले हमारे पास, और फिर हम आपकी आगे बात सुनेंगे। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे मरियम नवाज की जो वीडियो सामने आई है, और ये मंसूर अली एंकर के साथ जो एक प्रोग्राम था और उनका एक वो सारा एक प्लांटेड था, और वो नजर आ रहा था कि मरियम नवाज खुद कह रही हैं कि ये हिस्सा काटना है और ये नहीं काटना। अब वो वीडियो कैसे जारी हुई, जो मरियम नवाज का तोशा खाना सारे का सारा बेनकाब कर दिया, वो सारा कैसे हुआ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बेनकाब जरूर हो गए हैं। BMW भले वो मरियम नवाज की हो या वो नवाज शरीफ की हो, बेनकाब हो गई। और एक घड़ी पर जो चीखते चलाते थे और बयानियां बनाते थे, करोड़ों रुपए की गाड़ियां इन्होंने आगे बेची हैं। मरियम नवाज ने वो गाड़ी आगे बेची है, जो चंद लाख में ली है वो 2 करोड़ रुपए में बेची गई है। और वो सारी जो तफसील है वो सामने आ रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं आज की समाअत पे। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। और इसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से अपील दायर की गई थी। पहले वफाकी हुकूमत की अपील के पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दायर क्या की थी। वफाकी हुकूमत ने कहा था कि 1990 से 2001 की तोशा खाना तफसीलात और तहफ़ देने वाले ममालिक का रिकॉर्ड पब्लिक करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हम अपील दायर कर रहे हैं। अपील में मौका अख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने 1990 से 2001 तक तोशा खाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दिया था और तहाइफ देने वालों के नाम भी पब्लिक करने की हदायत की थी। हुकूमत का अपील में कहना था कि तहाइफ देने वाले ममालिक के नाम पब्लिक करने का सिंगल बेंच का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जहाँ तक 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड का तल्लुक है तो ये रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है और उसकी तस्दीक या तौसीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि इस मुद्दत की कोई मुआवन फाइलें, रिकॉर्ड या सबूत दस्तयाब नहीं हैं। अपील में कहा गया कि वफाकी हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो रिकॉर्ड को ज़ाहिर या पेश कर सके जिसकी वो तस्दीक नहीं कर सकती। हुकूमत का कहना था कि आइन के आर्टिकल 19A और शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक़ के कानून के लिहाज से शहरियों को मालूमात हासिल करने का हक़, लेकिन हुकूमत की जानिब से आने वाली मालूमात सच्ची और तस्दीक शुदा होनी चाहिए, ना कि गैर तस्दीक शुदा जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकती। अपील में कहा कि सिंगल बेंच ने गैर कानूनी तौर पर इस गैर तस्दीक शुदा और गैर मुसद्दक़ा मालूमात को ज़ाहिर करने का हुक्म दिया, जिसे कलअदम करार दिया जाए। अदालत में समाअत शुरू हो गई। शाहिद बिलाल हसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शाहिद बिलाल हसन ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया कि आपने वजारत पार्लिमान और वजारत दाखिला को फरीक नहीं बनाया, जिस पर वकील ने कहा कि मैं मेमू में ये जो मेमू ऑफ पार्टीज़ हैं उसमें ये फरीक शामिल कर दूंगा। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि सिंगल बेंच ने तहफ़ देने वाले ममालिक का रिकॉर्ड पब्लिक करने का कहा है। अब इन्होंने बेसिकली जो मेन ग्राउंड ली थी वो ये ली थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला है उसमें जिन ममालिक से वो तहाइफ आए हैं उन तहाइफ का भी कहा गया है कि उन ममालिक का भी बताया जाए कि कहाँ से तोहफा आया है। अब इसको ग्राउंड ये नहीं बताते थे, ये वो अदालत के सामने बात छुपा रहे थे कि असल मामला ये है जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि 90 से 88 से 2002 तक रिकॉर्ड पब्लिक करें और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर, तमाम जजेस, तमाम सिविल सर्वेंट्स जो भी हैं वो अपने रिकॉर्ड रजाकराना तौर पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो उन्होंने लिया हुआ है उसको जाहिर कर दें, नहीं तो करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आएगा। वो इधर नहीं जाते थे, वो सिर्फ एक बात के ऊपर अदालत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा,
ہم کیسے دوسرے ممالک کا نام بتا دیں؟ وہ تو ممالک ناراض ہو جائیں گے، ہماری تو جو پرائیویسی ہے، ہماری تو جو فرینڈشپ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ صرف اس پوائنٹ پر عدالت کو اسسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو اصل بات تھی وہ چھپا رہے تھے کہ جی جب فیصلہ کالعدم ہوگا تو اس میں ساری باتیں ہو جائیں گی، تو وہ یہ بات اس کو فرنٹ پہ رکھ رہے تھے اور باقی چیزیں بیک پہ تھیں۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے توشہ خانہ کے تحائف کا ریکارڈ پبلک کر دیا ہے، اگر تحائف دینے والے سورس کا بتاتے ہیں تو خارجہ تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ جسٹس محمد رضا قریشی، یہ دو رکنی بینچ تھا، شاہد بلال حسن کی سربراہی میں رضا قریشی صاحب تھے۔ رضا قریشی صاحب نے ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت کی اپیل سے کیا ایسا نہیں لگتا کہ جو ہے وہ بھی لٹانے آ گئے ہیں، اب تو معاملہ اس سے آگے جانا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی رضا قریشی صاحب نے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ حکومت نے سب کچھ ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے، صرف تحائف کے سورسز کی حد تک ریلیف مانگا جا رہا ہے۔ جسٹس محمد رضا قریشی نے استفسار کیا کہ کیا تحائف لینے والے ڈکلیئر بھی کر رہے تھے کہ نہیں؟ جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارک دیا، اگر ہمیں کوئی گفٹ دے تو ہم بھی تحائف ڈکلیئر کرنے کے پابند ہیں، ریاست کی نمائندگی کرنے والوں پر تحائف ڈکلیئر کرنا لازم ہے۔ وکیل وفاقی حکومت مرزا نصر نے کہا کہ 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے استفسار کیا کہ 1990 سے پہلے کا ریکارڈ کہاں ہے؟ تو وکیل نے بتایا کہ 1990 سے پہلے کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس یہ کہ ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ حکومت ہیں، اور اگر آپ کسی اور ادارے کی بات کریں گے تو وہ تمام ادارے حکومت کے انڈر آتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیسے نہیں ہے؟ کدھر گیا وہ؟ وکیل وفاقی حکومت نے بتایا کہ خاص خطے کے لوگ بہت مہنگے گفٹ دیتے ہیں، جب مہنگے گفٹ ملتے ہیں تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے! وہ جو آئی تھی عرب سے، مریم نواز کو BMW آئی اور نواز شریف کو جو دیا گیا، وکیل وفاقی حکومت کہتے ہیں ایک خاص خطے سے لوگ بہت مہنگے گفٹ دیتے ہیں، جب مہنگے گفٹ ملتے ہیں تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسٹس رضا قریشی نے کہا کہ ایک خاص خطے کے لوگ خاص گفٹ دیتے کیوں ہیں خاص لوگوں کو؟ کیا رضا قریشی صاحب نے کہا کہ وہ جو وفاقی حکومت کے وکیل کی بات تھی جی کہ خاص خطے کے لوگ خاص گفٹ دیتے ہیں اور وہ مہنگے ہوتے ہیں، تو عدالت نے کہا خاص خطے کے لوگ خاص گفٹ خاص لوگوں کو دیتے کیوں ہیں؟ وہ اس کے بدلے کیا لیتے ہیں یہ تو بتائیں۔ آپ خاص کہہ کے آپ چاہتے ہیں کہ سارے کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم صرف خارجہ پالیسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ملنے والے تحائف کے ذرائع پبلک نہ کیے جائیں۔ اظہر صدیق نے کہا کہ حکومت پھنس رہی تھی، اس لیے توشہ خانہ کے ریکارڈ انہوں نے پبلک کیا، اور وہ انہوں نے جو پبلک کیا ہے وہ ریکارڈ مکمل نہیں ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے ریمارک دی، ابھی تو بڑے بڑے پھنسیں گے، عوام کی حکومت عوام کے لیے ہے اور ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اظہر صدیق کی جانب سے ایک ملک کا نام لینے پر وفاقی حکومت نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جب نام سامنے آتا ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ ہم فریقین کو مکمل سن کر فیصلہ کریں گے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے، اچھا پہلے ان کے پاس تھا، انہوں نے 2002 سے 2022 تک ریکارڈ اپنے اس پر لگا دیا جو ویب سائٹ تھی، اور وہ بھی نامکمل تھا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا بھی آپ 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ بھی پبلک کریں، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ اس فیصلے کے خلاف ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل لے کے۔ اب ڈویژن بینچ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ 1990 سے نہیں، 1947 سے لے کے 2001 تک جو ریکارڈ ہے وہ بھی سارا لے کے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات سنیں گے۔ اور عدالت نے مکمل ریکارڈ طلب کیا اور فریقین کو 17 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں اور ان کی ساری چیزیں بے نقاب ہوں گی، اور الٹیمیٹلی ان کا جو سارا کھیل ہے وہ بھی بے نقاب ہونے جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب منصور خان نے پچھلے دنوں وہ خاص صحافی ہے اور ایک انٹرویو لیا مریم نواز کے ساتھ، اور وہ پلانٹڈ تھا، جو یہ اب ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، یہ ویڈیوز کاٹ دی گئی تھیں اس انٹرویو میں سے۔ اچھا اب اس میں سے اب چیزیں چونکہ سامنے آ گئیں اور ساری چیزیں واضح ہو گئیں، تو مریم نواز اور جو تھے صفدر اعوان اور نواز شریف، ان کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مریم نواز ماضی میں متحدہ امارات سے تحفے میں ملنے والی مہنگی گاڑی فروخت کرنے اور اس سے اپنے اثاثے بڑھانے کا اعتراف کر چکی ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن میں۔ متحدہ عرب امارات سے تحفہ میں موصول شدہ اس مہنگی کار سے متعلق مریم نواز اور ان کے خامد کیپٹن صفدر کی جانب سے متضاد موقف اپنایا جاتا رہا ہے۔ تحفے کی گاڑی بیچنے والی مریم نواز کی گھڑی بیچنے پر عمران خان سے مریم نواز تحفے کی گاڑی بیچ رہی تھی اور عمران خان سے گھڑی کا حساب مانگ رہی تھی۔ دستاویزات کے مطابق مریم نواز کو متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان سے ایک مہنگی BMW کار تحفے میں ملی، جسے بعد میں مریم نواز نے کروڑوں روپے مالیت میں فروخت کر دیا
اور اسے اپنے اثاثوں میں اضافہ کی وضاحت کے لیے استعمال کیا۔ جب وہ JIT جو تھی پاناما والی، اس نے لکھا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اثاثے کیسے اتنے بڑے، تو انہوں نے کہا جی وہ کار میں نے بیچی تھی اور اس کا اتنے پیسے ملے تھے۔ مریم نواز کی جانب سے بیرون ملک سے ملنے والی مہنگی گاڑی کی فروخت سے متعلق انکشافات سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کی جانب سے کیا گیا تھا۔ پاناما لیکس JIT کی رپورٹ کو 2017 میں سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا تھا۔ JIT کی رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ مریم نواز نے اپنے اثاثوں میں ایک BMW کار ظاہر کی تھی اور اس سے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ انہیں یہ متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کی جانب سے تحفے میں ملی تھی۔ دستاویزات کے مطابق مریم نواز نے تحفے میں ملنے والی BMW کار کی کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 35 لاکھ کی رقم دی۔ تاہم JIT رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جس وقت مریم نواز نے یہ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 35 لاکھ کی ادائیگی کی تھی، اس وقت ان کا کوئی واضح ذرائع آمدن ہی نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز کو تحفے میں ملنے والی اس گاڑی کی کسٹم ڈیوٹی آخر کس نے دی تھی، اور اگر مریم نے خود بھری تھی تو ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پھر جو مریم نواز نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ گاڑی جو 35 لاکھ روپے میں لی وہ 2 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت میں فروخت کر دی، اور یہ سارے سرکاری ڈاکومنٹس ہیں۔ اس گاڑی کی فروخت کو ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ظاہر کرنے کے بعد مریم نواز کے اثاثے بڑھ گئے، اور پھر صفدر عوان کی جانب سے صفدر عوان نے جب اپنے اثاثے ویلتھ سٹیٹمنٹ میں جو دعویٰ کیا ہے، صفدر عوان کہتے ہیں جی کہ 60 لاکھ روپے اس کی مالیت ظاہر کی، وہ سال 2016 تک اس کی ملکیت کو ظاہر کرتے رہے جو کہ ٹیکس چوری اور اثاثے چھپانے کے مترادف تھا، اور اس کے بعد پھر مریم نواز کی جانب سے یہ تحائف لیتے رہے اور یہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں۔ اب جب یہ سوال کیا گیا کہ 90s میں نواز شریف کو ایک گاڑی ملی تھی تو وہ 2008 میں کیوں لی گئی، تو انہوں نے کہا جی کہ 2008 میں کچھ اصول ایسے بنے تھے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں، اس پر منصور خان نے کہا کہ گاڑی لینے کا تو کوئی وہ نہیں تھا، گاڑی تو الاؤ نہیں ہے، تو پھر کیسے نواز شریف کی گاڑی کیسے لے لی گئی، آپ کو جو تحفہ ملا وہ کیسے لے لیا گیا؟ اس پر مریم نواز پہلے کہتی رہی کہ اس کو کاٹ دو، اس کو نہیں چلانا، میں چیک کروں گی، اگر میں اوکے کروں گی تو اس کو چلانا ہے، اور منصور جو بڑی بھڑکے مارتے ہیں لیکن وہاں ایک بالکل مؤدب بن کے جی یہ چلائیں گے، یہ نہیں، جیسا آپ کہیں گی جیسا آپ کہیں گی، اور مریم اورنگزیب ساتھ لقمے دے رہی ہیں۔ یہ ان کا ٹوٹل، یہ عمران خان کی گھڑی پر چیخنے والے آج کروڑوں روپے کی گاڑیاں بیچ کے بیٹھے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جائے تو یہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، اور بری طرح یہ بے نقاب ہو گئے ہیں، اور بری طرح توشہ خانہ ان کے گلے پڑ گیا ہے ہائی کورٹ میں بھی اور ویسے بھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔